रसूल करीम अम्मा बाद औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस बस में तमाम मेंबरान कॉस्मोपॉलिटन क्लब और दूसरे जो दोस्त उनके साथ सब आए हुए हैं, उन सबको दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहती हूँ। मेरी टीम आप सबको खुशामदीद कहती है। तो हम प्रोग्राम थोड़ा सा इसलिए भी कुछ ज़रा लेट हुआ, आपको पता था अज़ानें हो रही थी, फिर अज़ानें होने के बाद फिर नमाज का एक वक्त होता है, तो उसके बाद अब इंशाल्लाह बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। अगर तिलावत कलाम पाक कोई करना चाहता है तो ठीक है, वरना अल्लाह का शुक्र है मैं खुद भी पढ़ सकती हूँ। चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिया का हुवल अबतर। और इस सूरत मुबारक की बड़ी अहमियत है और आजकल इसकी बड़ी ज़रूरत है हर किसी को, क्योंकि अगर आप इसको पढ़ के घर से बाहर निकलते हैं, रात को पढ़ के सोते हैं, तो आपका जो दुश्मन है वो ही घाटे में रहता है, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखता है। अब नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हमद और नात वो तशरीफ़ लाती हैं अतीका अशरफ साहिबा, सैयदा अतीका अशरफ। तो मैं उन्हें बुलाती हूँ स्टेज पे कि वो आके ये सादत हासिल करें और हमें नात और हमद दोनों में से जो भी वो सुनाना चाहें तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू वेरी मच। आइए अतीका। सल्ली अला नबी सल्ली अला मुहम्मद। तेरी हमद है तेरी सना, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। धड़कन विरद तेरा, धड़कन धड़कन विरद तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। जो तौहीद का नगमा है हर दम गूंजता रहता है, हर दम गूंजता रहता है। कोई शरीक नहीं तेरा, कोई शरीक नहीं तेरा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। ज़ात थी तेरी में तुझ पर ईमान है दिल में, ज़ात थी तेरी में तुझ पर ईमान है दिल में, तुझ पर ईमान है दिल में। सबसे अफजल है कलमा, सबसे अफजल है कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा,
کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، اور پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قدر سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ سبحان اللہ۔ اب تھوڑا سا یہ ساتھ ساتھ تعارف بھی کراتی جاؤں، ابھی اب آپ کو عرفانہ کلام بھی سناتے ہیں۔ آج ہمارے اس پروگرام میں جو انتظامیہ میں ہمارے دوستوں نے بہت بھرپور ساتھ بھی دیا ہے، بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے، بڑی محنت کی ہے، تو وہ یہاں پہ پنڈال میں بیٹھے ہوئے بھی مجھے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی بڑے خوبصورت خوبصورت چہرے، بہت ڈاکٹر انصر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے میرے دوست یہاں پہ، چودھری منظور صاحب ابھی مجھے شکوہ کر رہے تھے، ہمارے ساتھ کے وکیل ہیں نا، انہیں پورا حق شفا ہے تو وہ بات کر جاتے ہیں نا، تو وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ خود لیٹ ہو گئی ہیں، تو میں نے کہا بھائی میں نے یہ کیمروں سے چاہ رہی تھی کہ آپ سب کی خوبصورت جو ایکٹیویٹیز ہیں اس کو کچھ کیپچر بھی کیا جائے تاکہ ہم بعد میں بھی دیکھیں۔ اچھا، اس میں ہمارے ساتھ ہمیشہ ہمارے ساتھ شامل ہوتی ہیں ہمارے پروگرامز میں، اور ہمارے پروگرام کو بہت خوبصورت اور ڈیسنٹ جو بڑا رنگ بخشتی ہیں میڈم آمنہ الفت صاحبہ، آج وہ اس بزم میں تشریف رکھتی ہیں، اور وہ ہماری جو یہاں کی جو انتظامیہ کمیٹی ہے اس میں میڈم سر فہرست ہیں۔ میڈم کے لیے بھی ایک اچھی سی کلیپ ہونی چاہیے بھائی۔ اچھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ میں سمجھتی ہوں کہ لیڈی آف دا پروگرام جناب محترمہ صفیہ اسحاق صاحبہ، کیا خوبصورت جناب آج بڑے پیارے ڈریس میں تشریف لائی ہیں، اور نہ صرف ان کی ڈریسنگ بڑی خوبصورت ہے، انہوں نے بڑی خوبصورت ساتھ جو انہوں نے اپنی گوگلز لگائی ہیں، اور وہ بالکل میں نے کہا یہ تو یہاں کی کلب کی پرائم منسٹر بن گئی ہیں، حسینہ واجد کا نقشہ پیش کر رہی ہیں میڈم صاحبہ۔ میڈم کے لیے بھی اچھی سی کلیپ ہونی چاہیے بھائی۔ اچھا جی، ملک عمران صاحب ہیں، وہ بھی ہمارے اس یہ جو ہماری انتظامیہ کی کمیٹی ہے اس میں شامل ہے۔ ملک صاحب اگر کہیں ہیں تو موسٹ ویلکم، اور ملک صاحب کے لیے ایک کلیپ ہو جائے۔ ملک صاحب کو بتا دیجیے گا کہ بھئی آپ کے لیے کلیپ ہم نے کی تھی، پتہ نہیں اب وہ دیر سے آئیں گے کیسے آئیں گے۔ تو اور اس کے ساتھ ساتھ ہاں جی جناب، ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز ہمارے بہت اچھے بھائی جناب رانا طارق صاحب، وہ ایگزیکٹو
कमेटी के मेंबर भी हैं और यहाँ पे भी उन्होंने अपनी भरपूर सलाहियतों का लोहा मनवाया है और इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में उनका बड़ा हाथ है। और जी हो गए सारे। अच्छा, अब आगे आपकी बारी है सर। और अब ये प्रोग्राम के रूह रमाएं जनाब मोहतरम शहजादा अली जुल्करनैन साहब। और शहजादा साहब, इनकी मैं अक्सर बात करती हूँ कि ये इवेंट स्पेशलिस्ट हैं, क्योंकि इवेंट्स करवाने में माशाल्लाह इनका एक अपना ही रंग होता है। और वाकई जो लोग टैलेंटेड होते हैं उन्हें आगे आके वो अपने काम से रह नहीं सकते, वो कहीं ना कहीं ज़रूर इस तरह की खूबसूरत महफिलें, खूबसूरत गैदरिंग्स वो इकट्ठी कर लेती हैं। तो शहजादा साहब के लिए एक बहुत अच्छी सी क्लैप होनी चाहिए भाई। थैंक यू वेरी मच सर। अब मैं कहती हूँ कि जब से आपकी कैबिनेट आई है, मैं बारहा ये कह चुकी हूँ और मैं कभी भी मैं और भी कई दफ़ा कह सकती हूँ कि जब से ये कैबिनेट आई है इन्होंने एक बड़ा ही एक फैमिली माहौल जो था यहाँ पे पैदा किया है। और सारे दोस्त वाकई इन्होंने आते ही एक बहुत अच्छा मेला 3 दिन का बड़ा अच्छा एक फैमिली फेस्टिवल इन्होंने अरेंज किया था और अब भी इनकी बड़ी खूबसूरत बातें। अच्छा, बाकी मैं नरगिस नाहिद आपके साथ हूँ, कोर्ट में भी होती हूँ, यहाँ पे भी होती हूँ। मेरी ख्वाहिश होती है कि हमारे दोस्त आपस में मिलके बैठें और वो एक दूसरे के साथ अपनी खुशियों को शेयर करें। तो अब जनाब चले, ये तो मैंने इंट्रो करवाया है अपने उन लोगों दोस्तों का जो कि हमारे आज की इंतज़ामिया में हैं। फिर ये जो हमारे बैंड पे मौजूद है ये जनाब ये सईद मुगल साहब मेरे बड़े अच्छे भाई हैं। इसके लिए आप इनके लिए क्लैपिंग कीजिए। ये खुद भी एक बहुत अच्छे गुलकार हैं और बहुत अच्छी, हमेशा मैंने जब भी इनसे कोई कमिटमेंट की है ये मेरे से पहले वहाँ पे पहुँचे हुए होते थे और आज भी सेम आप ये देखिए कि मुझसे पहले यहाँ पे अपनी पूरी टीम के साथ सर आपको और आपकी पूरी टीम को वेलकम कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच। और तमाम जो यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉनिक और ये जो प्रिंट मीडिया है वहाँ उनके अगर कोई हमारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं उनको भी खुशामदीद कहती हूँ कि यकीनन इन लोगों के बगैर हमारे कोई फंक्शन जो है हमारे दोस्तों तक पहुँच नहीं सकते। ख़वातीन व हज़रात, 2 सालों में आज हमने बड़ी मुश्किल से कोशिश की है कि क्लब की 95 इयर्स हो गए इस क्लब को बने हुए, आज सालगिरह है। तो इसमें हम चाह रहे हैं कि आप भी कोई थोड़ा सा जोशो खरोश जो है वो आपका नजर आना चाहिए। सबसे पहले तो जिस जगह बैठे हुए भरपूर अंदाज में एक क्लैप दे, पता चले कि आप खुश हैं। इसके बाद जो मेंबरान अंदर बैठे हुए हैं, मेरी गुजारिश है कि प्रोग्राम में तशरीफ लें। अभी हमारे सीनियर मेंबर्स भी आएंगे और क्लब की सालगिरह का केक जो है वो भी काटा जाएगा। अब जनाब हमारे क्लब के हवाले से एक बहुत अच्छी नज़्म लिखी है, हमारे यहाँ के मेंबर हैं नून एंड साबिर साहब, तो वो तशरीफ़ लाएंगे और यहाँ की जो उन्होंने एक बहुत अच्छी सी नज़्म लिखी है वो आके हमें सुनाएंगे। नून एंड साबिर साहब हमारे मेंबर हैं क्लब के और उन्होंने लिखा भी है बहुत अच्छा। क्लैप दीजिएगा। हमारे जो आर्टिस्ट होते हैं दोस्त हमारे अपने दोस्त ही होते हैं, लेकिन दोस्तों के लिए भी क्लैप करना चाहिए डेफिनेटली। अच्छा, और इसके साथ साथ हमारे जो मेंबरान अब तशरीफ लेके आए हैं क्लब के मेंबर जिन्होंने आके वाकई इस बज़्म को मज़ीद खूबसूरत बनाया है, उनको भी खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ लेके आए और आपने इस बज़्म को रौनक बख्शी। तो नून एंड साबिर साहब तशरीफ ले आइए, आगे चले आए। तमाम मुअज़्ज़ज़ मेंबरान और तमाम मेहमानों को नून एंड साबिर का सलाम पहुँचे। आज जो मैं नज़्म पढ़ने जा रहा हूँ उसका अनवान ही कास्मो क्लब है, तो उम्मीद है आपको पसंद आएगी। एक हसी बाग में कुछ जामे खराबात भी है, एक हसी बाग में कुछ जामे खराबात भी है, ये बड़ी बात नहीं गर्चे के बड़ी बात भी है। एक हसी बाग में कुछ जामे खराबात भी है, ये बड़ी बात नहीं गर्चे बड़ी बात भी है। छोड़ के बुतखाना भला कौन हरम को जाए, छोड़ के बुतखाना भला कौन हरम को जाए, रूबरू मेरे मानात और यहाँ लात भी है। जिंदगी एक सा करती है कहाँ सबसे सलूक, जिंदगी एक सा करती है कहाँ सबसे सलूक, जीत होती है किसी की तो यहाँ मात भी है। 400 मेरे भी क्या क्या ही हसी चेहरे हैं, 400 मेरे भी क्या क्या ही हसी चेहरे हैं,
فلک سے جی توجہ چاہوں گا، چار سو میرے بھی کیا کیا ہی حسین چہرے ہیں، فلک سے یہ رواں تاروں کی تو بارات بھی ہے، چار سو میرے بھی کیا کیا ہے، چار سو میرے بھی کیا کیا ہی حسین چہرے ہیں، فلک سے یہ رواں تاروں کی تو بارات بھی ہے، آج ہم نے جو رکھا تیری الفت کا برم، آج ہم نے جو رکھا تیری الفت کا برم، پاس اخلاص بھی ہے کچھ عزت سعادات بھی ہے۔ بخاری صاحب، آج ہم نے جو رکھا تیری الفت کا برم، پاس اخلاص بھی کچھ عزت سعادات بھی ہے۔ اس پہ تو تالی بنتی تھی اس پہ۔ ڈگمگائیں نہ بھلا کیوں یہ ہمارے بھی قدم، ڈگمگائیں نہ بھلا کیوں یہ ہمارے بھی قدم، جان پہلو میں میری اور حسین رات بھی ہے۔ اس پہ بھی تالی بنتی ہے۔ ڈگمگائیں نہ بھلا کیوں یہ ہمارے بھی قدم، جان پہلو میں میری اور حسین رات بھی ہے، وصل بھی کرتا، یہ بہت بڑا شعر ہے، وصل بھی کرتا ہے یہاں ایک دن زندگی کا طواف، وصل بھی کرتا ہے یہاں ایک دن زندگی کا طواف، ہجر کے حجرے میں ایک پیار کی سوغات بھی ہے، وصل بھی کرتا ہے یہاں ایک دن زندگی کا طواف، وصل بھی کرتا ہے یہاں ایک دن زندگی کا طواف، ہجر کے حجرے میں ایک پیار کی سوغات بھی ہے، ساحری نے ہی لگائی یہ جو پانی میں آگ، ساحری نے ہے لگائی یہ جو پانی میں آگ، اس میں کچھ اس کا کرم اس کی کرامات بھی ہے، میری خاطر جو کہ سنورا ہے پری پیکر وہ، میری خاطر جو کہ سنورا ہے پری پیکر وہ، اس حسین خواب سے اب میری ملاقات بھی ہے، میری خاطر جو کہ سنورا ہے پری پیکر وہ، اس حسین خواب سے اب میری ملاقات بھی ہے، بن پیے کیوں نہ مرے، بن پیے کیوں نہ میرے جھومتے جائیں یہ قدم، بن پیے کیوں نہ میرے جھومتے جائیں یہ قدم، آج ہے اپنا لگن اور شبھ رات بھی ہے، بن پیے کیوں نہ میرے جھومتے جائیں یہ قدم، بن پیے کیوں نہ میرے جھومتے جائیں یہ قدم، آج ہے اپنا لگن اور یہ شبھ رات بھی ہے، رند مخمور یہاں اور حسین ہوش ربا، رند مخمور یہاں اور حسین ہوش ربا، اور وائز نے لگائی ہوئی ایک گھات بھی ہے، رند مخمور یہاں اور حسین ہوش ربا، اور وائز نے لگائی، شہزادہ صاحب آپ کی نظر ہے، رند مخمور یہاں اور حسین ہوش ربا، اور وائز نے لگائی ہوئی ایک گھات بھی ہے، حسن سے بڑھ کے فسوں اور بلا کیا صابر، حسن سے بڑھ کے فسوں اور بلا کیا صابر، جس میں شامل ہوئی ساحر کی حسین ذات بھی ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، ہمارے کلب کی انتہائی قابل احترام ایگزیکٹو ممبر محترمہ آمنہ الفت صاحبہ سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور کلب کی 95 سالگرہ کے حوالے سے کچھ الفاظ کہیں۔ اچھا، میوزک کے لیے بہت اچھے سنگر ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ لوگ اتنی ایک کلیپ دیں پتہ چلے آپ سو نہیں گئے۔ تھینک یو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں شہزادہ علی ذوالقرنین کو مبارکباد دوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پریزیڈنٹ افتخار بخاری صاحب کہ ان کی سربراہی میں 95 سالہ سالگرہ ہم جشن جو ہے یہ منانے جا رہے ہیں، اور نرگس ناہید صاحبہ میں سمجھتی ہوں کلب کی بڑی یہ جان ہے، جس طریقے سے یہ ہر آئے دن ایونٹس کرتی ہیں اور سب کو اکٹھا کر دیتی ہیں اور سب کو خوش ہونے کا موقع جو ہے یہ پرووائڈ کرتی ہیں۔
تو آج میں بہت زیادہ کوئی لمبی بات نہیں کروں گی، صرف اس سالگرہ کے موقع پہ تمام احباب کو، زاہد صاحب بھی بیٹھے ابھی سب سننا چاہیں گے آپ لوگوں کو بھی، اور میوزک کا بھی پروگرام ہے، میں زیادہ دیر مخل نہیں ہونا چاہتی کیونکہ میرا اپنا دماغ بھی نہ ذرا آج وہ الیکشن کی طرف لگا ہوا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو نبھانی بھی ہے. یہاں میں بیٹھی ضرور ہوں لیکن میرا دماغ وہیں پہ ہے. تو میں آپ لوگوں کو ایک دفعہ پھر مبارکباد دوں گی، اور سب دعا بھی کریں اس کلب کے لیے بھی، اس ملک و قوم کے لیے بھی، کہ اللہ میاں جو ہمارے لیے اچھا ہے وہی ہو. بہت شکریہ. ایک لہر دیجیے گا. اور اب میں گزارش کروں گا رانا محمد زاہد خان، سابق پریزیڈنٹ کاسموپولیٹن کلب سے، کہ وہ تشریف لائیں اور آج 95ویں سالگرہ کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. کلب. جس طرح قوموں کی تاریخ میں کئی دن بڑے اہم ہوتے ہیں، جس طرح 23 مارچ، 14 اگست یہ پاکستانی قوم کی تاریخ کے انتہائی اہم دن ہے، اس طرح اداروں کی ایک اپنی ہسٹری ہوتی ہے. اداروں کی تاریخ میں بھی کچھ دن ایسے ہوتے ہیں جنہیں فراموش نہیں کیا جا سکتا. جب 23 مارچ کا فنکشن کلب کے سبزہ زار پہ ہو رہا تھا تو میں نے اس وقت رانا طارق، شہزادہ ذوالقرنین اور دوسرے تمام دوستوں کی توجہ اس جانب مبذول کروائی کہ جناب 3 مارچ کو 1927 کو اس وقت کے لیوٹیننٹ گورنر ولیم ہیلے نے اس کلب کا سنگ بنیاد رکھا تھا، تو بہتر ہوتا کہ 23 مارچ کے ساتھ ساتھ آپ کلب کی 95ویں سالگرہ بھی منا لیتے. اس انیشیٹو پہ میرے دوستوں نے یہ سارا فنکشن ارینج کیا. ان کا اور ان کے ساتھ جتنے بھی دوستوں نے ان کے ساتھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس ایفرٹ میں، میں سمجھتا ہوں یہ تمام کے تمام دوست اور ان کی ٹیم مبارکباد کے مستحق ہیں. معزز مہمانان گرامی، اگر اس کلب کی ایک ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کے ساتھ ساتھ اگر لارنس گارڈن کا ذکر نہ کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی بڑا انفیئر ہوگا کہ اگر لارنس گارڈن نہ ہوتا، باغ جناح نہ ہوتا، تو شاید یہ کاسموپولیٹن کلب بھی مارز وجود میں نہ آتا. تو اس موقع پر مجھے وہ چرچل کی بات یاد آ رہی ہے. He was a very outstanding statesman of Great Britain. اس نے کہا تھا shape your cities so that cities may shape your lives. اگر شہروں کو شیپ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ تاکہ انسانوں کی زندگی جو ہے وہ پراپر طریقے سے شیپ ہو سکے. اگر شہروں میں باغات نہ ہو تو پھر منیر ریاضی کے بقول وہ سریے اور سیمنٹ کا جنگل بن جاتے ہیں. تو پھر منیر ریاضی نے کہا تھا آہستہ آہستہ یہی زندہ میں بدل جاتے ہیں، اب نہ کسی شہر کی بنیاد ڈالی جائے. تو اس حوالے سے اس وقت کے وائسرائے گورنر جنرل جان لارنس، جنہیں 1864 سے لے کر 1869 تک بر صغیر کے اس سب کانٹیننٹ کے گورنر جنرل بننے کا اعزاز حاصل ہوا، اور اس سے پہلے وہ پنجاب کے پہلے چیف سیٹلمنٹ کمشنر تھے. انہوں نے برطانیہ کے کیو گارڈن کو ماڈل بنا کر یہاں پہ ایک بوٹینیکل گارڈن کی بنیاد رکھی، جو جان لارنس کے نام سے یہ باغ جو تھا اس کی تشکیل دی گئی. کیونکہ کیو گارڈن جو تھا وہ جارج سون جو تھے انہوں نے وہاں پہ ایک بوٹینیکل گارڈن قائم کیا تھا جہاں پہ ڈائیورسٹی آف دا بوٹینیکل تھی، اور انہوں نے یہ ایکسپیرینس کیا کہ پاکستان کے اندر سب کانٹیننٹ کے اندر خصوصاً لاہور میں ایک اسی طرز کا ایک باغ بنایا جائے. جب یہ باغ بنا تو اس وقت جان لارنس نے ایک بڑی تاریخی اور خوبصورت بات کی تھی
کہ دس از ناٹ اونلی گارڈن بٹ دس از اے لنگ آف دا سٹی. یہ شہر کا ایک پھیپھڑا ہے. لیکن میری ایک ہمبل ایسٹیمیشن ہے کہ یہ باغ صرف نہ تو ایک لنگس ہے نہ ایک بوٹینیکل گارڈن ہے بلکہ یہ اس سے بہت زیادہ آگے کی بات ہے. یہ وہ باغ ہے جہاں پہ ایستھیٹک سینس رکھنے والوں کی ذوق جمالیات داخل ہونے کے بعد بڑھ جاتی ہے. یہ وہ باغ ہے جہاں پہ لکھاریوں کے قلم تیز ہو جاتے ہیں. یہ وہ باغ ہے جہاں پہ بانو قدسیہ بیٹھ کر راجا کے جیسا ناول لکھتی ہیں. یہ وہ باغ ہے جہاں سے عارفانہ سوچ رکھنے والے بابا ترت سرکار جب آسودہ خاک ہوتے ہیں تو اسی باغ کے اندر ان کی آخری جو ہے آرام گاہ بنائی جاتی ہے. اس لیے یہ باغ ایک صرف باغ نہیں ہے, یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے. اور اس باغ میں جتنے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, خواہ دن کو آئیں شام کو آئیں, ان کا ایک مینٹل کینوس وسیع کرتا ہے. یہ ایک بہت بڑی خوبصورت بات ہے. شاید ایسا ہی کوئی خوبصورت لمحہ جان لارنس کی زندگی میں آیا ہو کہ جب اس کے مینٹل کینوس پہ اس بات نے دستک دی ہو کہ اس کے اندر ایک کلب بننا چاہیے جس کا نام کاسموپولیٹن کلب ہونا چاہیے. یہ اس کی سوچ کا نتیجہ ہے. کاسموپولیٹن کا لغوی جو مطلب ہے وہ اس کی جو معنویت ہے یہ بھی ایک بڑی وزڈم سے بھرپور ہے. کاسموپولیٹن کا مطلب یہ ہے کہ کمپوزڈ آف دا ڈفرنٹ پیپل, جس میں نہ رنگ نہ نسل نہ مذہب نہ عقیدے کی کوئی قید ہو. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ اس آدمی کی اسٹیٹس مین شپ تھی جس نے اس کا نام کاسموپولیٹن کلب رکھا. کاسموپولیٹن کا مطلب ورلڈلی ہے. اگر آپ ویبسٹر کی ڈکشنری دیکھیں, آکسفورڈ کی پرانی ڈکشنری دیکھیں تو سیکولر کا لفظی مطلب بھی ورلڈلی ہے. اور اس سے آگے اگر بڑھے, میں کچھ سیاسی انداز میں تقریر نہیں کر رہا لیکن یہ میں سوچ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ 11 اگست 1947 کی قائد اعظم کی وہ لینڈ مارک کانسٹیٹیوٹ اسمبلی کی جو اسپیچ تھی وہ کاسموپولیٹن کلچر کو ہی ریفلیکٹ کرتی تھی, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مسلمز آر سیز ٹو بی مسلمز, ہندوز آر سیز ٹو بی ہندوز, Christians are ceased to be Christians, Parsis are ceased to be Parsian, not in sense of religion but in sense of politics. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس معاشرے میں جب پوری سوسائٹی ایک ہاریزنٹل اور ورٹیکل پولرائزیشن کا مذہب, نسل, رنگ اور عقیدے کی بنیاد پر تقسیم اور تقسیم کے مرحلے سے دوچار ہے, تو ایسے حالات میں پاکستان کے اندر ایک ایسا خطہ عرضی بھی ہے, ایک ایسا ٹکڑا بھی ہے جہاں اس سوچ سے بالاتر ہو کر لوگ تشریف لاتے ہیں. اور اس کلب کا جو ایک ماضی ہے درخشاں, جو اس کا گرینڈر اور گلوری رہی ہے, پاکستان بننے کے بعد اسی کلب کو یہ اعزاز حاصل ہے, یہ پاکستان کے کسی کلب کو یہ اعزاز حاصل نہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح جو ہمارے لیے فادر آف نیشن ہے, ان سے بطور گورنر جنرل جس آدمی نے حلف لیا تھا وہ ہمارے کلب کے پہلے صدر تھے, ان کا نام تھا جسٹس سر عبد الرشید. اور سر عبد الرشید ایک ایسے کانسٹیٹیوشنلسٹ جج تھے کہ قائد اعظم اتفاق کی بات ہے کہ جب وہ حلف اٹھانے کے لیے آئے تو انہوں نے حلف اٹھائے بغیر گورنر جنرل کی کرسی پہ آ کے بیٹھ گئے. تو ہی واز سو بولڈ اینڈ بلنٹ جینٹل مین. انہوں نے کہا کہ جناب قائد اعظم صاحب, جناح صاحب ابھی تک تو آپ نے حلف نہیں اٹھایا, آپ اس کرسی پہ کس طرح بیٹھ گئے ہیں. تو جناح صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہوا, وہ دوبارہ اسٹیج سے نیچے اتر کر آئے, پھر انہوں نے حلف اٹھایا, پھر اس کے بعد وہ اپنی کرسی پہ دوبارہ تشریف لے گئے. یہ ایک بڑے آدمی. یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کریڈٹ ہے اس کلب کا جو کسی دوسرے کلب کو نہیں جاتا. اور اس کے بعد دیر آر سو مینی ایلومنریز فرام دا جوڈیشری, فرام دا لائرز who remain in the incumbency of the president of this club, جس میں جسٹس شبیر تھے, جنہوں نے ایوب خان کے دور میں جنرل رانا تھے ان کو بڑا دمتراک طریقے سے اپنی عدالت کے ساتھ طلب کیا تھا. اور ان کی تیسری نسل بھی آج اس کلب کی ممبر ہے, جسٹس شبیر صاحب کی. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی ایک ایموشنل اٹیچمنٹ اس کلب کے ساتھ جس طریقے سے سال ہر سال سے چلی آ رہی ہے, یہ اس کلب کا ایک خاصہ ہے کہ اس نے ہر دور میں ایک مڈل کلاس میڈیوکر لوگوں کو کیٹر کیا ہے. اور وہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ جب آپ پورے مٹیریلسٹک دور چل رہا ہے, جم خانہ چلے جائیں, کسی اور چلے جائیں, وہاں پہ لوگ گریڈوں کے حساب سے دیکھے جاتے ہیں.
स्टेटस सिंबल के हवाले से, गाड़ियों के मॉडल से, ये वो क्लब है जहाँ पे इंसानों के हवाले से इंसानों को रखा जाता है। ये एक बहुत बड़ा इस क्लब का पूरा इम्तियाज है। तो आज जो जिस बात की जरूरत है, हमें सबसे पहले जो इस क्लब की जो लेगेसी है लफ्ज कॉस्मोपॉलिटन की, उसको रिलीजियस जेनेसी के साथ उसको प्रोटेक्ट और प्रिजर्व करने की जरूरत है, ताकि इस क्लब की जो खूबसूरती है वो वो अहद रफ्ता से जुड़ी रहे, और कॉस्मोपॉलिटन कल्चर जो है उसको प्रमोट करना जरूरी है। और इसके साथ साथ इस क्लब में क्वालिटी और मेंबरशिप पे मैं हमेशा जोर देता रहा हूँ। ये बात तो ना किसी के हक या खिलाफ में बात, ये एक अदना मेंबर की हैसियत से क्लब की बात कर रहा हूँ कि क्वालिटी और मेंबरशिप पे मैंने हमेशा जोर दिया है कि जब क्वालिटी और मेंबरशिप पे कभी क्लब को कम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात ये है, इसकी जो फाइनेंशियल है स्टेबिलिटी, उस पर भी हमें फोकस करना चाहिए। हमारे पास बेशुमार डिग्नेटरीज आते हैं, वो हम यहाँ पे तस्वीरें बनाते हैं, लेकिन हम उन्हें सहमत दें कि जनाब आप जब आते हैं इस क्लब के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें। ये क्लब नहीं है, ये कल्चरल हेरिटेज भी है जिस पे कौमें फख्र करती हैं, तो इस पे आपको जोर देना होगा। और इसके साथ साथ तीसरी जो मैं सबमिशन इंतहाई दर्द दिल से कर रहा हूँ, इस क्लब के डिसिप्लिन पे भी फोकस करें, ताकि इस क्लब को वही जो एक माजी का ग्रैंडर, ग्लोरी, अजमत जो है इस क्लब की बहार हो सके। मैं शुक्र इन अल्फाज के साथ शुक्र आपका मशकूर हूँ कि आपकी इससे समाज पे बोझ बना रहा। थैंक यू वेरी मच। क्लैप। ख़वातीन हज़रात, ये थे राना मोहम्मद जाहिद खान, साबिक प्रेसिडेंट कॉस्मोपॉलिटन क्लब। और मैं इसके बाद कि मैं मौजूदा सदर को दावत दूं, मैं गुजारिश करता जाऊं कि डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब की स्पीच के बाद केक कटिंग होगी, और इसके बाद बहुत खूबसूरत म्यूजिकल प्रोग्राम है। बहुत मुल्क की मारूफ सिंगर्स हमारे पास मौजूद हैं, वो म्यूजिकल प्रोग्राम पेश करेंगी। लेकिन मैं गुजारिश करूंगा, हमारे क्लब के सीनियर मेंबर केक कटिंग के लिए तशरीफ लाएंगे। जनाब मोहम्मद कादरी साहब, तबस्सुम हसनैन गिलानी साहब, कमरुज़्ज़मान बाबर साहब, मियां मोहम्मद अरशद साहब, कलीम अहमद साहब, जनाब आफ्ताब इकबाल साहब और सेक्रेटरी क्लब। मैं गुजारिश करूंगा कि डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी साहब की स्पीच के बाद हमारी केक कटिंग सेरेमनी है, और ये सीनियर मेंबरान जो है वो तशरीफ लाएं और केक कटिंग करें। और अब आपकी तालियों में डॉक्टर इफ्तिखार हुसैन बुखारी। अच्छा, उनके माइक है, माइक है। यार ये म्यूजिक जरा बंद कर दो, मैं गुलकार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बेताब फसीलों की जरूरत क्या है? आज बेताब फसीलों की जरूरत क्या है? शहर को शहर के लोगों से बचाया जाए। और पाकिस्तान और कॉस्मोपॉलिटन क्लब में तमाम चीज़ें, तमाम डिसिप्लिन, सारे आइन, सारे कवानीन, सारे ज़वाबित एक कदर मुश्तरक है। और मैं ऐसे छोटा पाकिस्तान चाहता हूँ जहाँ भूचाल बुनियाद फसीलो दर में रहते हैं, जहाँ भूचाल बुनियाद फसीलो दर में रहते हैं। हमारा हौसला देखो, हम ऐसे घर में रहते हैं। बहुत शुक्रिया नौजवान लड़कियों और लड़कों और मोअज़्ज़ज़ मेंबरान कॉस्मोपॉलिटन क्लब, ख़वातीन व हज़रात। मैं इन 8 अफराद का शुक्रगुजार हूँ। ये कह रहे थे कि हर आदमी के साथ 5-5 आदमी हैं, 8 पंजे 40 हो गए और आप इनके लिए बाबा हो गए। तो आप लोगों की मेहरबानी कि आपने कितना खूबसूरत प्रोग्राम अरेंज किया और जिसमें साबित किया कि हम तमाम लोग, राना ज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद
سابق صدر، میں تو ان کو ہمیشہ آج بھی کہتا ہوں کہ آپ ہی صدر ہیں، بلکہ میں جب تک صدر ہوں اس کلب کا ہر ممبر ہی صدر ہے. تو ہم اس کلب کی خوبصورتی کے حوالے سے، اس کلب کے اس مینڈیٹ کے حوالے سے کہ جو تفریح، کلچرل ہیریٹیج، قواعد و ضوابط کے حوالے سے ہم سارے ایک پیج پر ہیں. اس میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے. معمولی چیزوں میں ہم الیکشنوں کے حوالے سے وہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن ہم اس کلب کی بنیادی انٹیگریٹی کے لیے، اس کلب کے وقار کے لیے ہم سب ایک پیج پر ہیں. اور خواتین و حضرات نے یہاں پہ آ کے یہ ثابت کیا ہے. میں جو فیملیز کو آج دیکھ رہا ہوں کہ ایک ذاتی فنکشن میں اس طرح سے لوگوں کا دلچسپی لے کے آ جانا، یہ پیغام ہے کہ ہم اس کو ایک فیملی کلب دیکھنا چاہتے ہیں. یہ تمام لوگوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ یہ واقعی ہمیں دلچسپی ہے، اس کلب کو ہم ایک گھر سمجھتے ہیں، اور اس کا آج لوگوں نے ثبوت دیا ہے. اور لوگ آئے، ان کو بھی میں ذاتی طور پر ہم سب ان کی شکر گزار ہیں اور ان کی طرف سے. باقی اب رانا صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، تجاویز ہیں، میری بھی تجویز ہے. ہم سے ایک چھوٹی چھوٹی غلطیاں سرزد ہوئی ہیں. ایک بس جس میں 40 سیٹیں ہیں، اس میں اگر ہم 100 مسافر بٹھا دیں گے تو چھتوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں حادثے کا شکار رہتے ہیں. ہمیں اس کلب کی حجم کے مطابق اس کی رکنیت کو محدود کرنا چاہیے، جیسے کہ پنجاب کلب نے کیا ہوا ہے خاص طور پر. اور اس کے لیے ہم سارے ساتھ ہیں، مل کے ایس ڈی ایم بھی کرنی چاہیے. پہلی غلطی اور کوتاہیوں کو معاف کر دینا چاہیے جس سے بھی ہے. اور اس کے بعد ہم بھی یہاں پہ زیادہ عہدوں کی وہ بانٹنے کی بجائے، جیسے کہ پنجاب اسمبلی میں ہوتا ہے سارے ایم پیز بنتے ہیں اور اس میں سے ایک وزیر اعلیٰ چن لیتے ہیں. اسی طرح سے قومی اسمبلی میں لوگ ایم این اے بنتے ہیں اور پھر ایک وزیر اعظم چن لیتے ہیں. اسی طرح سے ہمارے یہاں پہ جم خانہ کلب میں 13 رکن بنتے ہیں. ایگزیکٹو کمیٹی کے صرف الیکشن ہوتا ہے اور ایک صدر کو چن لیتے ہیں. ہم یہاں پہ بھی اگر اس روایت کو آگے بڑھائیں تو بہت بہتر ہوگا کہ 13 کی بجائے 9 لوگ کر لیں. مل کے ہم آپ کے ساتھ دینے کو تیار ہیں کہ ایس ڈی ایم کریں، اور اس کلب کی اس روایت کو الیکشن کے حوالے سے اس طرح سے وقت پیریڈ اور سلیکشن کے حوالے سے کر دیں تاکہ تعداد بھی محدود ہو جائے اور ان میں سے سارے ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران کی اہمیت بن جائے گی کہ ان میں اپنے میں سے ایک کو صدر چنیں گے اور وہ جس کو چاہیں گے تبدیل کر لیں گے، جو کام نہیں کرے گا وہ پیچھے رہ جائے گا. ان تجاویز کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اور تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ میوزک کے پروگرام میں تقریر تو کم از کم میری تو نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سنتے بیٹھتے اور اس کو انجوائے کرتے. آپ لوگوں نے ایک جو خوبصورت اہتمام کیا. یہ جو 95 ایئرز کی تقریب ہے، اس کے نکات پہ میں آپ 40 لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جب اس کی 100ویں سالگرہ ہوگی تو وہ پورا سال ہم جشن منائیں گے. اور ایک اور جاتے جاتے وعدہ کرتا جاتا ہوں، اپنے ذاتی طور پر اس کلب کے جس بھی ممبر کی 100ویں سالگرہ ہوگی، اس کا اہتمام پورے کلب کو کھانا دیتے میں اپنی طرف سے کروں گا. بہت شکریہ. خواتین حضرات، میں نے گزارش کی تھی کہ اگر سینئر ممبرز میں سے کوئی پسند فرمائے تو ہم کیک ان کے لیے رکھ کے بیٹھے ہوئے کہ وہ تشریف لائیں اور کیک ہم ان کے ہاتھ سے کٹوائیں. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر افتخار حسین بخاری صاحب کو، رانا محمد زاہد خان صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور کیک کاٹیں. کلیپ دیجئے گا جی. یہ کیک کرو بھائی، پکڑ کے سینٹر میں لائیں. محترمہ صفیہ اسحاق صاحبہ، نرگس آمین.
शकील साहब जेडे खाण वाले ने वो भी बाबा के साथ तस्वीर है ना सर आओ 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 जी एक मिनट पूरे पूरे अगर आप 20 पकड़ के सेल्फ सर्विस ओ यार की हो गया ऐसे वाले कौन है अच्छा एक मिनट राणा साहब ਤੁਸੀਂ कैमरे ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਬੁਖਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਖਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਆਓ ਆਜੋ ਆਜੋ ਖਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਜੋ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਸੌਰੀ ਜਲਦੀ ਬਣਾਓ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਕੇਕ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਸ਼ਕੀਲ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ तस्वीर आई लव यू कह रहे इधर आ यार मैडम मेरे से बात तकलीफ ले आते हैं इधर जी मेरी सुनाओ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੰਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਸਭ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਿਦੋਂ ਆਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਵਿੱਚ ਚੈੱਕ ਕਰੂੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਰਮਜ਼ਾਨ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਾਈਨਐਪਲ ਦਾ ਪੀਸ ਦੇ ਦਿਓ ਫੜ ਕੇ ਆਇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਰਦਾ ਆਇਸ਼ਾ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਆ ਜਾਓ آجو شاہ صاحب رانا طارق ایک منٹ آؤ شاہ صاحب پلیز دیکھیے جو دوست ہمارے پیچھے بیٹھے ہیں وہ آئیں آگے کیک کے ساتھ تصویریں بنائیں اور اپنی پارٹیسپیشن شو کریں اچھا تھوڑا جہا آؤ ڈاکٹر صاحب اتنے آؤ آؤ جی شاہی صاحب میرے پاس ہیلو آپ میرے پاس یہ جی کیک کٹنگ ہو رہی ہے ہمارے یہاں کاسموپولیٹن کلب کی تو جو کہ 95ویں سالگرہ منائی جا رہی ہے اس کا کیک کاٹا جا رہا ہے سارے دوست خوش ہیں میڈم آئے آگے اس میں آواز آ رہی ہے نا میں کیا چاہ رہی ہوں اچھا ٹھیک اچھا ہاں اچھا ہم ادھر جانی سامنے یار اپنا بچوں ہیلو چھوٹے او پتری اس کو اٹھوائیں اور ادھر رکھ لیں اس کو کیک کو سگریٹ تے رہن دیو وہ کھائے گا بالکل پاکستان زندہ باد آپ سب دوستوں کا انہیں چلایا ابھی دوستوں کا آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ آپ تشریف لائے یہاں پہ اس تقریب خوبصورت تقریب کا اب اختتام ہوا چاہتا ہے اور ماشاءاللہ یہ دھمال کے بعد تو پھر کوئی جواز نہیں بنتا کہ اور کچھ گایا جائے تو لہٰذا آپ سب اسی طرح سلامت رہیے اور اللہ کرے کہ آپ اچھی صحت کے ساتھ لمبی زندگی جئیں اور اسی طرح اس خوبصورت محفل کو آپ سجاتے رہیں آتے رہیں دوستوں کے ساتھ بیٹھتے رہیں اور یہ محفلیں آباد رہیں گلیکسی اسٹار 1 کی طرف سے آپ کو بہت مبارک دیتی ہوں ذوالقرنین صاحب کو ہم ساری ٹیم کاسمو کلب کی کہ انہوں نے یہ بہت اچھا پروگرام ارینج کیا اور ہمارے سارے دوست بڑے خوش ہیں یہاں پہ صفیہ اسحاق صاحبہ میڈم آمنہ الفت ہیں میاں افتخار اور رانا طارق صاحب چودھری مقصود اور ملک عمران اور ڈاکٹر انصر اور آپ تمام لوگ میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ سارے لوگ میں سے کوئی ایک بھی مس ہوتا تو ہمیں کبھی مزہ نہیں آنا تھا تو ڈاکٹر افتخار بخاری صاحب جن کی سرپرستی میں ہمارا یہ پروگرام ہوا ہے اور ہمارے سینئر ہمارے بڑے بھائی رانا زاہد صاحب جو کہ ایکس
प्रेसिडेंट कॉस्मोपॉलिटन क्लब, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की और बड़ी अच्छी तारीख से उन्होंने हमें आगाह किया। और सेम इसी तरह सब ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा गाया। इन दोस्तों ने बहुत अच्छा गाया, जो भी बच्चियाँ आई हैं उन्होंने बड़ा अच्छा गाया और महफिल को चार चांद लगाए। और हमारी ये तमाम दोस्त सारी आई हैं, नाजिया भट्ट आई हैं, मैडम शमीम आई हैं, और तमाम, और जिन जिन दोस्तों का किसी का कोई नाम कभी मिस हो जाता है तो हम सॉरी। तो नाहिद बाजवा है और ये सारे दोस्त हमारे, थैंक यू वेरी मच आप सबकी। विक्की गुज्जर हमारे बड़े अच्छे और बड़े बाज़ौक भाई हैं वैसे विक्की गुज्जर साहब। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।